ہم لوگ پورا دین بیان کرنے والے ہیں، ادھورا دین بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مکمل بات شاید بتائی نہیں گئی، شاید میری کمی ہے کہ ہم نہ بتا سکے۔ آج میں پوری بات سناتا ہوں۔ میرے دوستو، قرآن اور سنت کو سامنے رکھیں نا تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں مدرسہ یہ دینی ضرورت ہے، پیغمبر کی میراث ہے علم، اور جہاں پر تبلیغ علم کی پیغمبر کی میراث ہے، دین کا علم ہے، دین کا عمل ہے، اور جہاں پر تصوف اور خانقاہ یہ دین کی ضرورت اور پیغمبر کی میراث ہے، جہاں پر مصلی اور منبر کا وارث عالم پیغمبر کی وراثت میں ہے، تو وہاں پر سیاست اسلامیہ سنبھالنے والا عالم بھی پیغمبر کی میراث میں ہے۔ ہم میں غلطی یہی ہے کہ آج ہم تبلیغ کو دین سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے، لیکن صرف تبلیغ دین نہیں ہے۔ مدرسے کو دین سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے، لیکن صرف مدرسے کی حد تک دین نہیں ہے۔ تصوف کو دین سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے، لیکن صرف تصوف دین نہیں ہے۔ مصلی اور منبر کی خطابت کو دین سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے، لیکن دین یہاں تک نہیں ہے۔ دین اسمبلی کی آواز اور سیاست اسلامیہ تک ہے۔ بس ہماری غلطی کہ ہم آدھی بات کرتے ہیں، ہمیں پوری بات سمجھنی چاہیے۔ او میں اس پر ایک آیت ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف میں ہے، اجعلنی علی خزائن الارض۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو بطور وزیر خزانہ پیش کیا ہے، تو کیا یہ اسلامی سیاست نہیں ہے؟ تو نبی کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد وقت کے بادشاہ تھے، یہ اسلامی سیاست نہیں ہے؟ اور رسالت مآب فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ کہ لوگو یہ انبیاء کرام سے نبوت بھی چلی ہے اور اسلامی سیاست بھی چلی ہے۔ ایک نبی جاتا، جو دوسرا آتا وہ نبی بھی ہوتا اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ حضور نے فرمایا میں انبیاء کا آخری نبی اور انبیاء کا آخری سیاست دان ہوں۔ تو یا رسول اللہ اس کے بعد یہ سیاست اسلامیہ کا سلسلہ ختم ہوگا؟ فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء، جیسے علم میں میرے وارث میرے بعد آئیں گے تو سیاست اسلامیہ میں بھی علماء میرے وارث بن کے آئیں گے۔ یا رسول اللہ کتنے آئیں گے؟ فرمایا فَيَكْثُرُونَ، ایک نہیں کئی آئیں گے۔ تو سیاست اسلامیہ بھی یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ ہماری غلطی شاید میری کہ ہم منبر پر گونگے بن کے بیٹھے، ہم نے تبلیغ دین بتائی، لوگوں نے تبلیغ میں وقت لگایا، ہم نے مدرسہ بتایا، لوگوں نے چندے اور زکوٰۃ صدقات دیے، ہم نے مسجد بتائی، لوگوں نے مسجد کے کام میں حصہ ڈالا۔ اسی طرح ہم نے تصوف میں خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضربیں دین سمجھائے اور دلائل سنائے، لوگوں نے مانا۔ ہم نے سیاست اسلامیہ پر بات نہیں کی، تبھی لوگ ووٹ کے مسئلے میں جمعیت علماء کے لیے پیچھے ہو جاتے۔ اگر ہم یہاں بھی دینی سیاست کی بات کرتے تو پھر لوگ جمعیت علماء کے ساتھ ہوتے۔ ہم ملتان کے بغل میں بیٹھے ہیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری پاکستان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی طرح قربانی دینے والا ہے۔ امیر شریعت نے جب ختم نبوت کی تحریک چلائی تھی، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس اخلاص میں شک ہے، میں اس کے ایمان میں شک کر لوں گا اگر کوئی امیر شریعت پر یوں بولے۔ امیر شریعت کی تحریک جو 1953 میں چلی تھی، اس وقت 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا تھا، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا تھا، 10,000 نوجوان شہید ہوئے تھے، اور یہ تحریک اپنے اخلاص کے زوروں پر اٹھی تھی، لیکن ملک میں قانون نہیں بن سکا تھا۔ اخلاص اپنا ضرور تھا، قربانیاں انتہا کی تھیں، قانون نہیں بنا۔ سنو، ایک اور سید زادے نے بھی تحریک چلائی، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، 1974 میں، اس کے بدلے میں قانون بن گیا۔ وجہ بھائی اس وقت جب عطا اللہ شاہ بخاری تحریک چلا رہے تھے تو خواجہ ناظم الدین پاکستان کا وزیر اعظم تھا، علماء اور جمعیت علماء اسلام اسمبلی میں نہیں تھی۔ جب مولانا یوسف بن نوری نے تحریک چلائی تو مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، مرد حر مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ قومی اسمبلی کی عملی سیاست میں تھے، انہوں نے قانون بنوا کے دکھایا۔ یہ ہے عالم کو اگر آپ وہاں بھیجیں گے۔ ہمارے لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، ہمیں لوگ کہتے ہیں ملک سے بڑا گندلا میدان ہے سیاست، آپ مولوی بڑے اچھے ہو، دین کی بات سناتے ہو، آپ کو کیا کہا آپ ادھر پڑھ گئے؟
میں نے کہا بھائی تجھ جیسے ذہن والوں نے یہ کام خراب کیا ہے کہ مولوی ادھر نہ جائے، وہ گندا میدان ہے، تم نے مولویوں کو وہاں نہیں بھیجا، وہ گندے سے گندا ہوتا گیا، تم علماء کو بھیجو کہ سب کچھ صاف ہو جائے گا، بالکل صاف ہو جائے گا معاملہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سنو، جو سیاست اسلامیہ کی بات نہیں کرتا یا ان کی تائید نہیں کرتا، پوچھنا تو اس سے چاہیے کہ تو پیغمبر کی میراث پر کیوں نہیں بولتا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھی آپ کیوں کرتے ہو؟ تو میں امیر عظیمت مولانا نواز شہید رحمہ اللہ کی جواب میں لفظ میں انہیں جواب دیتا ہوں۔ حضرت امیر عظیمت فرماتے تھے سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ بھائی ہم تو پورے دین کی بات کر رہے ہیں، تبلیغ کی، تدریس کی، تجوید کی، تصوف کی، خانقاہ کی، اللہ کی اور سیاست اسلامیہ کی، ہم پورا دین سنا رہے ہیں۔ اور جو مولوی آدھا سنا ہے اس سے پوچھو بھئی پورا کیوں نہیں سنا تھا، الٹا آپ نے ہم سے پوچھنا شروع کر دیا۔ تو میرے دوستو، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کھلا آپ کو علماء اسلام، سیاسی علماء کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس وقت کوئی پوچھے کہ پوری دنیا میں وہ کون ہے جو پیغمبر کی سیاسی میراث کو سنبھالے ہوئے ہے، تو پھر بخل نہ کرنا، کھلا بتانا کون ہے۔ وہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ تو ماننا پڑے گا بھائی، نہیں مانو گے تو منوایا جائے گا کہ واقعی ایسا ہے۔ میرے دوستو، اسلامی سیاست کے متعلق ان کا کردار ہے، آپ کو اچھا لگے مان لو، نہ اچھا لگے تب بھی آپ کو ماننا ہوگا۔ پورے پاکستان کا کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو، کسی خانقاہ کا پیر طریقت نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو، اور کسی دارالافتاء کا مفتی نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو۔ جب لاکھوں علماء، فضلاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، شیوخ الحدیث، پیران طریقت اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، تو اپنی عقل کا ماتم کر، تجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو ہمارے مولانا کو کرپٹ کہتے ہیں، میرے صوبہ خیبر پختونخوا میں 9 سال استبائی گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، 5 سال پرانے صوبائی دور اور 4 سال موجودہ دور۔ کرپشن کے دعوے تو کرتے ہیں، جرت ہے نا اگر انہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا، عدالت میں قائد ملت اسلامیہ پر کوئی کرپشن ثابت کر کے دکھا دو۔ باتیں کرنے پہ بیٹھے ہیں، ان سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور مولانا کی طاقت اتنی ہے، ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھ کے بھی ہمارے ایٹمی سائنسدان، ہمارا فخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے جنازے میں نہیں گیا، بیٹھ کے اسلام آباد میں مولانا نے ایک عدم اعتماد کی چھڑی ہلائی ہے، چودھریوں کے وہاں ڈیرے پر، وہاں سر ٹیکنے گجرات پہنچ گیا۔ آپ اس کی طاقت کو نہیں جانتے۔ ہمیں اس لیے اپنوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے بات کرنا اور سننا سیکھو، کچھ اپنے کے بارے میں بھی دیکھو۔ اگر یہ لوگ اور جمعیت کی طاقت اور اسمبلی میں موجود نہ ہوتی اور یہ سیاسی علماء نہ ہوتے، ہم داڑھی پگڑی کے ساتھ یوں کھلے عام بیٹھے بات نہ کر رہے ہوتے۔